جمہوریت یہ ایسا کافرانہ نظام ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کو ڈھایا تو جا سکتا ہے لیکن اسلام کو لایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا کافرانہ نظام ہے کیونکہ اس میں آ کر مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں جمہوریت میں آؤں اور مذہبی میرا باقی رہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ جمہوری بندے کو جمہوریت میں آ کر جو بندہ جس مرضی مذہب کا ہو، اپنے مذہب کے اندر اس کو لچک جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے یا دیوبندی کہے یا وہابی کہے یا شیعہ کہے، جو بھی ہو، لچک اسے ضرور لینی پڑتی ہے، اتحاد بد مذہبوں سے ضرور کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے کہ جو اپنے آپ کو بریلوی اور رضوی کہلواتے ہیں، ان کا آپ بد مذہبوں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ اتحاد آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو میں آپ علیہ السلام کی دو احادیث کو بیان کر کے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اب کہاں گئی، اب تمہیں یہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی عزت توقیر کی، اس نے اسلام ڈھانے پر مدد کی۔ یعنی بد مذہب کی عزت کرنا، اس کی توقیر کرنا ایسے ہے جیسے اسلام کو ڈھانا۔ تو بد مذہبوں کے ساتھ جا کر سلام کلام کرنا، ان کو گلے لگانا، جس طرح کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نام رہا، ایک جمہوری رضوی جو اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اس نے ایسا یہ کام کیا ہے۔ تو یہ اسلام لانے جو نکلے ہیں جمہوریت کے ذریعے، تو اسلام لانا تو ممکن نہیں لیکن اسلام کو ڈھانا ممکن ہے۔ جو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسلام کو ڈھا رہے ہیں بد مذہبوں کا اکرام اور توقیر کر کے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز لذلک العرش۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت فاسق کی تعریف کی جائے تو اس وقت اللہ رب العالمین غضب فرماتا ہے، اور فاسق کی تعریف کی وجہ سے فرمایا اللہ کا جو عرش ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس نام نے آج جمہوری رضوی نے ایک بد مذہب جو ہے اس کی تعریف کی، اس کو عاشق رسول ہونے کا تمغہ دیا۔ تو کہاں ایک فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ کا عرش کا ہلنا، اور کہاں جو فاسق سے بھی بدتر ہے بد مذہب اور بدعتی اس کی تعریف کرنا۔ تو آپ اندازہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو کس طرح دعوت دینا ہے، اور اس کی تعریف پر کس طرح اللہ رب العالمین کا عرش ہلا ہوگا۔ تو یہ سب وجہ ہے اصل اس میں جمہوریت۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کون سی چیز ہے جو بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ جمہوریت ہے۔ یہ کافرانہ نظام ایسا ہے کہ اس میں آ کر بندہ اپنے مذہب پر باقی رہے یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے جمہوریت میں آ کر جو چیز چھوڑنی پڑتی ہے وہ اپنا مذہب ہوتا ہے، اپنے مذہب کو گھر رکھ کر آنا پڑتا ہے۔ یہ جمہوریت چیز ہی ایسی ہے۔ بہرحال ان دو حدیثوں کے بعد مفتی عبدالرشید رضوی صاحب جو نام اور کام دونوں کے رضوی تھے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب رشد الایمان کے صفحہ نمبر 110 پر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا ان دو حدیثوں کے بعد آپ نے فرمایا اعلانیہ کافر سے 1000 درجہ مضر دیوبندیوں وہابیوں سے اتحاد کرنا، ان کے مولویوں کو بڑے بڑے القاب سے ذکر کرنا، ان کو عاشق رسول ہونے کے جس طرح آج کل تمغے دیے جا رہے ہیں، بھی فلاں بڑا عاشق رسول ہے، فلاں بڑا عاشق رسول، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے مولویوں کو بڑے بڑے القاب سے ذکر کرنا، ان کی شان سے، ان کا شان سے استقبال کرنا، جلسوں میں ان کی تقریریں مسلمانوں کو سنانا، حالانکہ بے دینوں بد مذہبوں کو ایسا مقام یا عہدہ دینا جس سے مسلمانوں کے دل میں ان کی تعظیم پیدا ہو حرام ہے۔
یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مفتی عبدالرشید رضوی صاحب، جو شاگرد تھے مولانا مفتی محمد سردار احمد چشتی صاحب کے۔ اور آگے فرماتے ہیں انہیں صدر، چیئرمین، سیکٹری اور رکن وغیرہ اعزازی عہدے دینا سراسر گمراہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ تو آج کل دیکھ لیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتحاد ہو رہے ہیں بد مذہبوں کے ساتھ، صلح کلی والا فتنہ جو اس کو مزید ہوا دی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو نام نہاد رضوی ہیں، کام کے رضوی نہیں، جو رضویت اور سنیت دونوں کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو حقیقی رضوی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے اور اہل حق ہی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔